جہلی صاحب جناب خلیق الرحمان صاحب کا گفتگو کرتے ہیں۔ آج کا موضوع بڑا اہم ہے، وہ ہم قومی سطح پر کمپیوٹر سے بہت زیادہ جڑے ہوئے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں جو کمپیوٹر کی شکلیں جو عام سطح پر ہمارے استعمال میں آتی ہیں، اس میں ای میل شامل ہے زیادہ سے زیادہ، یا اس کی ایک شکل جو فون کی صورت میں ہمارے ساتھ سامنے ہے، وہ ہمارے روزمرہ زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ جیسے ہماری ٹرین جو ہے وہ ابھی تک کمپیوٹرائز نہیں ہو سکی، آئے دن آپ جانتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں۔ ہماری صحت کا نظام، تعلیم کا نظام، جو بڑے بڑے سب اسٹرکچرز ہیں وہ ابھی تک کمپیوٹر کے سسٹم سے باہر ہیں۔ تو ایسے میں ہمارا وہ طبقہ جو آرٹ سے جڑا ہوا ہے یا ادب سے جڑا ہوا ہے، وہ کچھ اور اپنے مزاج کی وجہ سے بھی پیچھے ہے، کیونکہ کمپیوٹر کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ زیادہ سے زیادہ، جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ ای میل کے ساتھ ہے یا فیس بک کے ساتھ ہے یا انسٹاگرام، تو اس طرح کی جو شکلیں ہیں اس میں وہ تھوڑا بہت اپنا حصہ ڈالتا ہے۔ یہ جو آج کا ٹاپک رکھا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بطور ایک چیلنج کے، اس کی گفتگو زیادہ عرصہ پرانی نہیں ہے، اور ابھی ہم تعارف کے مرحلے میں ہیں کہ یہ کیا ہوتی ہے۔ مثلا کچھ چیزیں ہم اپنے دوستوں سے سنتے ہیں، وہ دوست جو سائنسز سے تعلق رکھتے ہیں یا کمپیوٹر سے کسی نہ کسی انداز میں پیشہ ورانہ سطح پر یا اپنی صلاحیت کی بنیاد پر جڑے ہوئے ہیں، تو ان سے جو معلومات ہمیں ملتی ہیں یا کچھ آرٹیکلز کے جو اقتباسات ہیں وہ ہم تک پہنچتے ہیں، تو ہمارے علم میں جو چیزیں آتی ہیں وہ یہی ہے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے، یہ انٹیلیجنس انسانی دماغ کے ایک اسسٹنٹ کے طور پر سردست کام کر رہی ہے، لیکن آنے والے دنوں کا جو خوف ہے وہ کچھ ایسے سوالات بھی اٹھا رہا ہے ترقی یافتہ معاشروں میں کہ یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کہیں ہیومن مائنڈ پر ہی غلبہ نہ پا لے۔ اس کوشچن کے اوپر جو روبوٹکس ہے، اس کی بنیاد پر جو جدید تر ادب ہے اور ادب کی اور آرٹ کی جو دیگر شکلیں ہیں، جس میں فلم شامل ہے، ڈاکومنٹری شامل ہے، اس میں بھی یہ مباحث اٹھائی گئی ہیں۔ یورپی دانشوروں نے بھی ان مباحث کو اٹھایا ہے، چاہے وہ یووال نوح ہراری ہو یا اس قبیل کے دوسرے لوگ۔ میں جب اس موضوع پر سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں کچھ اپنے سینیریو کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ سوال آتے ہیں، کچھ پس منظر ابھرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ ایجادات اور دریافتیں جو ہیں وہ ہمیشہ سے انسان کی ترقی کے نئے سفر کا آغاز بنتی رہتی ہے۔ ہمارا سارا جو ایک کلچرل اور ہیومن ارتقاء ہے وہ انہی ایجادات اور دریافتوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن جس قوم کے ہاتھ میں یہ دریافتیں رہی ہیں، ایجادات رہی ہیں اور ان سے جڑا ہوا علم رہا ہے، ہم نے وہ دیکھا ہے کہ وہ غالب بھی رہی ہیں، بطور تہذیب بھی، بطور ملک بھی، بطور ریاست بھی، اور وہاں پر ترقی کی جو شکلیں ہیں وہ بھی دیگر کے مقابلے میں زیادہ رہی، کیونکہ اس تہذیبی ترقی کے نتیجے میں عام شخص کی خوشحالی، اس کا ذہنی رویہ جو ہے وہ زیادہ بڑھا، اور اس کے نتیجے میں علم، سائنس، آرٹ، اس طرح کی جو کارنامے ہیں وہ زیادہ سامنے ہیں۔ لیکن وہ معاشرے جہاں پر یہ جو دریافتیں اور ایجادات تھی یہ ٹیکنالوجی اور ٹولز کی شکل میں موجود نہیں تھی، وہ قومیں، وہ ریاستیں، وہ تہذیبیں جو ہیں وہ مغلوب ہوئیں
اور وہ نوآبادیات بنی رہی، وہ پسماندہ رہی، وہ غلام بنی رہی۔ یہ ایک اتنا واضح فرق ہے جو ہماری انٹیلیجنس، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے چیلنج سے جڑا ہوا ہے۔ مثلاً وہ یورپ جو 15ویں 16ویں صدی کے رینیساں کے بعد ہمارے سامنے آیا اور ٹیکنالوجی، صنعت، سائنس، نئی دریافتیں، علوم، افکار و تصورات نے ان کے ہاں جو پچھلے 400 سال کا جو ارتقاء ہے اس نے جس تیزی کے ساتھ وہاں کی مجموعی حالتوں کو بدلا، وہاں عقائد کے پرانے نظام، توہمات کے پرانے نظام، تقلید کے پرانے نظام جو تھے، فکری ہوں، فلسفیانہ ہوں، فن اور آرٹ کی شکل میں ہو، وہ سارے کے سارے انہوں نے توڑے، چاہے سیاسی ہو، معاشی ہو۔ اس کے نتیجے میں عام فرد جو ہے اس کی ذہنی ترقی ہوئی، اس کا شعور بلند ہوا، اور اس کے نتیجے میں وہاں آرٹ کی نئی شکلیں پیدا ہوئی، افکار و فلسفہ کی نئی شکلیں پیدا ہوئی، نئے علوم سامنے آئے جن کو ہم آج فالو کرتے ہیں۔ تو ایک وہ دنیا جو ایجادات و دریافت سے الگ ہے، پسماندہ ہے، اور ایک وہ جو دریافتوں اور علوم سے اور ایجادات سے جڑی ہوئی ہے، جو ان کو کنٹرول کرتی ہے۔ اس فرق کو بالکل واضح ہے۔ پھر یہ کہ یہ خاص طور پہ 20ویں صدی، اس کے متعلق بہت کچھ لکھا گیا۔ ایک بات جس پر تمام عالمی دانشور جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں کہ 20ویں صدی کی ترقی، پوری ہیومن جو ایوولوشن ہے وہ ایک طرف ہے، اور 20ویں صدی کی جو ترقی ہے وہ ایک طرف ہے، اور لہٰذا 20ویں صدی کو بہت سارے نام دیے گئے مختلف انداز میں۔ اب اس میں جب کمپیوٹر ایجاد ہوا تو اس کی جو ابتدائی شکل تھی دراصل وہ تحریر کی ترقی یافتہ شکل تھی، لیکن جب یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سامنے آئی ہے تو یہ دراصل دماغ کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا جمپ ہے انسانی ذہن کا اور انسانی ترقی کا اور انسانی ٹیکنالوجی کا۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس کے اندر اب تک کا تمام ہیومن ڈیٹا جو ہے وہ سٹور کیا ہے، اور اس سٹوریج جو ہے وہ دراصل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دماغ ہے۔ گویا موجود ڈیٹا، اس کی کاپی اور اس کی انوویشن، یہ ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا بنیادی کام۔ اب ہمارے جیسے معاشرے جہاں روایت اہم ہے، جہاں تقلید اہم ہے، جہاں کلاسیسزم جو ہے وہ کاپی کی صورت میں، ایک بڑی روایت کی صورت میں آج بھی موجود ہے، تو وہاں پر جو ہے ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے وہ کس طریقے سے چیلنج بنی ہے؟ کیوں کہ وہ معاشرہ جس نے یورپ کا ہیومنزم، یورپ کا مائنڈ پیدا کیا ہے، وہ اس کو اسسٹ تو کر سکتا ہے، اس نے اپنی آسانی کے لیے ایک ٹیکنالوجی پیدا کی، کیونکہ وہ عام سطح کا شعور زیادہ رکھتا ہے، اور اس کی اسسٹنس کے لیے اس نے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس پیدا کی۔ لیکن ہمارے لیے جو ابھی اس دماغ سے بہت پیچھے ہیں، ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا مارکر ہے۔ تو ہم آج بھی مکھی پہ مکھی مارنے والے ہیں، چاہے وہ ریسرچ میں ہوں، چاہے وہ آرٹ میں ہوں، چاہے وہ لٹریچر میں ہوں، چاہے فلسفوں میں ہوں۔ ہم آج بھی یا یورپ کے ترجمے پہ کھڑے ہیں، یا ان سے ڈرائیو کی ہوئی چیزوں پہ کھڑے ہیں، یا ان سے لے کر کچھ اپنی چیز بنانے کی کوششوں پہ کھڑے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، یہ تقلید، روایت، کاپی، اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ ان کے لیے چیلنج بنے،
کیونکہ ہم سے زیادہ وہ بہتر کاپی کر سکتا ہے، بہتر انوویشن کر سکتا ہے. تو اب کون سی انٹیلیجنس، ہیومن انٹیلیجنس بچے گی جو تخلیقی ہو. تخلیقی کسے کہتے ہیں؟ تخلیق اس چیز کو کہتے ہیں جس جیسی کائنات میں کوئی اور نہ ہو. اگر اس جیسی کوئی بھی چیز کائنات میں پہلے سے موجود ہے تو وہ کاپی ہے. اگر اس جیسی چیز کائنات میں موجود نہیں ہے، چاہے وہ گانے کی کمپوزیشن ہے، چاہے وہ شاعر کا مصرع ہے، چاہے وہ کسی کی کہانی ہے، چاہے وہ پینٹنگ کی کوئی برش لائن ہے، تو تخلیق وہ چیز کہلاتی ہے جیسی اس جیسی کائنات میں نہ ہو. اگر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لیے کوئی چیلنج ہے تو وہ تخلیق ہوگی، تقلید نہیں. لیکن ہمارے جیسے تخلیقی اور روایتی معاشروں کے لیے خود آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے وہ چیلنج بن گیا. اب ہمارے بہت سارے دوست ہیں جو مجھ سے زیادہ اس حوالے سے جڑے ہوئے ہیں، جانتے ہیں. بہت سارے ایسے اذہان یہاں موجود ہیں جو بہت مختلف سوال اٹھا سکتے ہیں اور بہت مختلف زاویوں سے سوچ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں. آپ سب لوگ اپنا اپنا حصہ ڈالیے اور یہ ہم سامنے رکھتے ہیں. جی اس سے یہ ہوگا کہ ہم انٹیلیجنس کی ہیں، اور جتنا بھی گوگل ہے جو اس وقت ہے، گوگل پہ جتنا بھی ہم کچھ سرچ کرتے ہیں، یہ سارا اس جو انٹیلیجنس ہے اس کی مصنوعی ذہانت اس کا حصہ ہے. ظاہر ہے اب یہ سارا ڈیٹا ورک ہے، اور وہ ڈیٹا ورک جب وہ اس کے پاس اکٹھا ہے، اور وہ ہمارے ملک میں تو شاید بھی اس طرح کام نہیں ہوا، لیکن جو ترقی یافتہ ملک ہیں جن میں یورپ ہے، امریکہ ہے، یا بڑے ملک ہیں دوسرے، انہوں نے اپنے جتنے بھی شہری ہیں، سول شہری جتنے بھی ہیں، ان کا مکمل ڈیٹا ان کے پاس، ان کی پیدا ہونے سے لے کر ان کی اب تک کی زندگی کا ہر ایک پہلو، چاہے وہ بایولوجیکل ہے یا ان کا کوئی نفسیاتی ہے، ان کی ذہنی ہے، ان کی بیماریوں سے متعلق ہے، کچھ بھی ہے، وہ سارا ڈیٹا ان کے پاس محفوظ ہے. تو اس لیے جب وہ ڈیٹا وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس جاتا ہے تو وہ اس کا اسی وقت اس کا جو ہے وہ اس کا جو کنکلوژن ہے، فیصلہ جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. اب جب سے یہ چیٹ جی پی ٹی آیا ہے، اس نے تو تباہی مچا دی، اور اس کے بارے میں یہ ہے کہ آئندہ آنے والے ٹائم میں یہ اتنا کچھ تبدیل کرے گا. اور یہ ابھی چیٹ جی پی ٹی 4 ہے، جو کہ اس کی چوتھے دور میں ہم ٹیکنالوجی کے چوتھے دور میں شامل ہو چکے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے. اور یہ ابھی جب یہ 5 پہ جائے گا، 6 پہ، 8 پہ اور 10 پہ جب جائے گا، آپ سوچیں کہ کیا یہ سب تبدیلی آ جائے گی. جب آپ کے جیٹس ہیں، آپ کی آبدولیں ہیں، آپ کی کاریں ہیں، آپ کے آفس ہیں، آپ کی یونیورسٹیاں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس جو ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، یہ لوگوں کو بہت جلد بے روزگار کرنے والا ہے. کیونکہ وائٹ کالرز اور بلو کالرز جو سب سے پہلے یہ جابس جائیں گی، جو لوگ وہ ٹیکنیکل ہوتے ہیں، یہ ان کی کیونکہ روبوٹس بن گئے ہیں، روبوٹس ہیں، اور وہ آلریڈی پہلے سے کام کرنا شروع کر دیا ہوگا. تو اب جب ان کے پاس سارا کچھ ہوگا تو وہ ایک استاد کی جگہ پر کلاس میں اگر ایک روبوٹ اس آپ سے اچھا پریزنٹ کر رہا ہے، اس کے پاس تو اتنا کچھ ہے. جو میں بات بھی اس میں کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ گوگل کے پاس گوگل میں جب آپ کو مسئلہ ہوتا ہے تو آپ گوگل پہ جا کر لکھتے ہیں، اور وہ اس کا آپ کو جو اس کے پاس پہلے سے آلریڈی جو ڈیٹا اس کے پاس ہے وہ آپ کو دیتا ہے کہ یہ ہے، اور وہ وہی دے گا جو اس کے پاس میں. لیکن یہ جو چیٹ جی پی ٹی آیا ہے، یہ اس لیے تباہی مچا دی کہ یہ جتنا بھی ڈیٹا پورے نظام میں پڑا ہوا ہے کہیں پر، ایک کلیکٹیولی جہاں پر وہ بھی ہوتا ہے نا، سرور ہوتا ہے، مین سرور بھی ہوتا ہے، سوالات وہ سب کو سب سے وہاں سے کر کے اور وہ ایک بہتر شکل میں پیش کر سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ چیزیں کریٹ کرے گا
وہ تصویریں بنائے گا، وہ کہانیاں لکھ سکتا ہے، وہ تقریریں لکھ سکتا ہے آپ کی پہلے سے، آپ کی پریزنٹیشنز ہیں آپ یونیورسٹی. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے شاید وہ 70 ہو گئے. اچھا وہ کیا وہ جو ہے اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے کیا وہ پکڑے بھی جائیں گے؟ ڈیفینیٹلی پکڑے جائیں گے. وہ ڈیٹا یہ کیسا ریئل ڈیٹا کون سا ہے جو ہیومن مائنڈ نے کاغذ پہ اتارا ہے، اور وہ ڈیٹا کون سا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. پھر اس کے اندر اور معاملات بھی ہیں. مثلا یہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم اپنا پچھلے 700 سال کا اردو کا ڈیٹا، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، وہ ہم ڈال دیتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے لاشعور کے طور پہ، اور ہم اس سے غزل بھی لکھوا لیتے ہیں، قصیدہ بھی لکھوا لیتے ہیں، ہم اس سے میر جیسے اسلوب بھی لے سکتے ہیں، اور جوش جیسا اسلوب بھی لے سکتے ہیں، منٹو جیسا اسلوب بھی لے سکتے ہیں، اور کلیلہ کمنا بھی لکھوا سکتے ہیں. تو پھر یہ سارا کچھ ہم اس سے جج بھی کروا سکتے ہیں کہ کیا یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی دین ہے یا ریئل کریشن ہے. تو پھر مجھے بتائیے کہ اسی طرح کے اجلاسوں میں آج سے محض 10 سال بعد کیا ہو رہا ہوگا. ماجد صاحب افسانہ لکھتے ہیں، میں نظم لکھتا ہوں، ہمارے دوست غزل لکھتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، کیا آنے والے دور میں ہمارا یہ سارا کچھ جو ریئل ہے یہ سروائیو کر پائے گا؟ کیونکہ یہ کتابیں اب سلیٹ ہونے جا رہی ہیں، اب سارا کچھ اس کے اندر ہے. بچوں کا بیگ جو اسکول کا ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، اور یہ ایپل والے نے تو اس سے بھی ہمیں وہ کر دیا، وہ صرف ایک ایرک لگا رہے ہیں اور ہر چیز اس کے اندر موجود ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے کہ جس کا شاید ہم اب تصور بھی نہیں کر سکتے. ابھی ہمارے تصور میں بھی وہ چیزیں نہیں آ رہی. تو آپ زبان اور ہمارے ادب کے جو معاملات ہیں اس کو بھی ضرور سامنے رکھیے، کیونکہ یہ بہرحال ایک ادب کا فورم ہے، اور ہمیں بطور ادیب جو چیلنج ہے وہ اس کا میں سب سے پہلے تو میں حلقے کا اور سیکٹری صاحب کا، خلیل صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھا موضوع کا انتخاب کیا ہے، اور اس کے بعد پھر بولنے میں آپ کا انتخاب کیا گیا، یہ اس سے بڑی بات ہے. جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں مصنوعی ذہانت کی، کہ ہم نے جو مشین ایجاد کی، اب وہ مختلف مواقع پہ خود فیصلے کرنا شروع کی. یہ اس کا اصل جو بنیادی چیز ہے کہ ہم نے پہلے ایک مشین بنائی، جہاز بنا لیا، اب ہم کہتے ہیں کہ وہ اڑے بھی خود، اس کا جو پائلٹ ہو وہ بھی روبوٹ ہو، اور اسے جیسے حالات پیش آئیں وہ اس کے مطابق ڈیسیژن بھی کریں. اب اس پہ ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے، مجھے یاد ہے میرے خیال سے پچھلے ہفتے پشاور میں دل کا ایک آپریشن ہوا ہے جو روبوٹ کے ذریعے ہوا ہے، اور اس کا بال بغیر کوئی کٹ لگائے جو ہے اس سے انہوں نے حل کیا ہے. اس میں جو ہم نے کہا آگے ہمیں بہت ساری چیزوں میں، یعنی یہ ہمارے رشتوں تک آ جائے گا. جیسے انہوں نے تصویر کی بات کی ہے کہ جیون ساتھی جو ہے، جیسا ہم مردوں کو بیوی کی گونگی بیوی چاہیے، تو اس کے لیے یا عورت کی کوئی خواہش ہے، تو موضوع وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ آپ کا جیون ساتھی جو وہ بھی آپ کی مرضی کا ہو، اور جیسا آپ چاہتے ہیں اس طرح ہو. اس سے کب اکتائے گا، کیا ہوگا، یہ بھی مسائل ہمارے سوچنے کے. دوسری ایک جو چیز آپ نے جو سارا مسئلہ حل کر دیا ہے اس پہ، جو ابھی تک مطلب میری بھی یہی خوش فہمی کہہ لیں یا بعد میں غلط ثابت ہوتی ہے تو غلط فہمی کہہ لیں، لیکن وہ یہی ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا مجھے ایک اختلاف ہے کہ جو میں کہتا ہوں کہ ہر شاعر اور ہر افسانہ نگار تخلیق کار نہیں ہے. وہ آج آپ نے مجھے الفاظ دے دیے کہ آپ نے کہا کہ جو پہلے سے موجود ہے اگر اسی پہ کوئی رنگ روغن کر رہا ہے. روایت کے میں بڑا سخت خلاف ہوں کہ جو روایت سے ایک قدم باہر نہیں نکالتے لوگ. اور جس طرح سے زبان کی آپ نے بات کی ہے، زبان میں توڑ پھوڑ، الفاظ کے ایون کے اس کے زبر زیر پیش پہ پکڑنے کے لیے آ جاتے ہیں.
کہ جی عربی سے اگر اجلت جو ہے وہ آئین زبر سے چلا تھا تو اجلت بولیں گے آپ. اس طرح کے جو لوگ ہیں یہ واقعی مائنس ہونے جا رہے ہیں. لیکن جو آپ نے بات کر لی جو تخلیق کار ہے, تخلیق وہی ہے جو آپ نے فرمایا کہ جو پہلے موجود نہیں تھی. میں ذاتی آپ اختلاف اس سے کر سکتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک گلاس بنا دیا, اب میں اسی روایت پہ اس میں کوئی پھول بوٹے ڈال رہا ہوں, کچھ کر رہا ہوں, نہ میں نے اس کو چکور کیا ہے, نہ میں نے اسے تکون کیا ہے, نہ میں نے اس کا کوئی سٹینڈ بنایا ہے, تو میں تخلیق تو کچھ بھی نہیں کر رہا. اب جہاں تک بات آ گئی ہے اس کی چیٹ جی پی ٹی جو ہمارا اصل موضوع ہے, اس سے ایک دو اس کو تھوڑا سا میں نے ابھی تو بہت ابتدائی ہے, اردو میں ہی میں نے اسے چیک کیا تھا, لیکن اس سے کہانی لکھوانا بھی بڑا فنکارانہ کام ہوگا, وہ اتنے جلدی وہ نہیں کر دے گی. اب یونیورسٹیوں کے حوالے سے خبر آ رہی تھی کہ اس کا بھی ایک ڈیٹا بیس ہے کہ جیسے آپ کوئی اگر آرٹیکل اس سے لکھوا کے بھیجتے ہیں تو وہ دوسرے سے جو پلیجرزم والا جو ڈیٹا ہے اس سے انہوں نے منسلک کر دیا, وہ اس میں پکڑا جائے گا. تخلیق کار آج نہیں ہوگا تو پاناما لیکس ہوگی, کچھ ہوگی, وہ 6 مہینے بعد پکڑا جائے گا کہ یار یہ تو یہ کام کر رہا تھا, اس کے ڈیٹا بیس میں بھی محفوظ ہوں. لیکن اس میں وہ تخلیق کار بچے گا. تو مجھے ایک اس پہ میں بتا دوں جو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ جس طریقے سے پینٹنگ ہو رہی تھی اور 19ویں صدی کے مڈ میں اچانک کیمرہ ایجاد, اس ایک کلک نے مطلب اس اتنا وہ اگر آپ نے تصویریں دیکھی ہوں یورپ کی, پورے گاؤں ہے, اس میں لائٹ کا اتنا انتظام تھا کہ پورا گاؤں ہے اور اس میں ادھر کوئی گھوڑا بندھا ہوا ہے اور ادھر کوئی عورت بیٹھی ہے اور پیچھے چارپائی ہے اور اس کے ساتھ پیچھے ایک مرغی ہے, تو اس کا چھوٹا سا ایک چوز ہے, تو لائٹ اس سے لے کے ادھر تک ساری کا وہ خیال رکھتا تھا. اب یہی کام ایک بچہ بھی کر سکتا تھا, کیمرہ اٹھا کے وہ تصویر لیتا تھا وہ آ کے. اب تخلیق کار نے وہ نیا رستہ انہوں نے اختیار کیا جو کیمرے کے بس کا نہیں تھا. تو تخلیق کار وہی رہے گا جو اس پہ آ کے جس وقت اس کا مشین کے اس مشین سے مقابلہ ہوگا جو شطرنج کے چیمپئن کو بھی ہرا چکی ہے. یہیں پہ آ کے ایک دو ہمارے دوستوں نے بات کی تھی جن کا موقف تھا کہ علم شاید تخلیق سے بہت بڑی چیز ہے. میرا موقف یہ ہے کہ تخلیق جو ہے اس میں علم بھی شامل ہوتا ہے اور وہ بہت بڑی ہے, اور اس کے لیے جو آپ نے لفظ کر دیا کہ اگر اس جیسی پہلی موجود ہے تو وہ پھر تخلیق نہیں ہے. اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو زبان بھی وہ نئی تخلیق کرے گا, اپنے وقت کے مطابق آئے گا, اور اس کے موضوعات بھی بدلیں گے. اور تیسری چیز یہی ہوگی کہ وہ جو ایک میں جو سوچتا ہوں نا کہ دیکھیں مجھے آپ اگر اس کو ساری چیزیں سمجھا دیں گے نا, لیکن میرے دماغ شاید بہت زیادہ پیچیدہ ہے تخلیق کے معاملے میں. علم میں تو میں وہی باتیں کروں گا جو باقی لوگ کر رہے ہیں. تخلیقی سطح پر جا کے مجھے یا آپ سارے تخلیق کار بیٹھے ہیں, بعض اوقات اس بات پہ کہ یہ موضوع کیسے آپ کے ذہن میں آیا, یا غزل شروع کیسے ہوئی, یا نظم یا افسانہ شروع کیسے ہوئی. وہ شروع ایسی جگہ سے وہ ہوتا بندہ بتا بھی نہیں سکتا, ٹھیک ہے نا, وہاں سے کوئی واقعہ ہوا آپ کو ادھر خیال گیا ادھر خیال گیا. تو یہ پیچیدگی میں نہیں سمجھتا کہ شاید مشین میں ہو. دو چھوٹی چھوٹی باتیں میں آخری کروں گا. ایک جو تھا میرے خیال سے ناول جو تھا روبوٹ 1950 میں یہ اس کے لگ بھگ جو لکھا گیا, اس میں یہ انہوں نے کیا یہ تھا کہ وہ روبوٹ پیدا کرتے ہیں, پھر ان میں احساس پیدا کرتے ہیں, پھر وہ مار داڑ کرتے ہیں, اور آخر میں غالباً الفا بیٹا دو ایک لڑکا لڑکی موجود ہوتے ہیں. اس میں ڈرامہ بھی بنا تھا زمانے میں, اور سارے انسانوں کو مار دیتے ہیں, صرف اور صرف روبوٹ ہو, اور آخری وہ لڑکا لڑکی اس کے کمرے میں ہوتے ہیں, اور وہ آخری شخص ہوتا ہے, شاید وہ سائنسدان ہوگا جس سے بنائے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کو عجیب سی فیلنگ آپس میں ہمیں محسوس ہو رہی ہے ایک دوسرے کے بارے میں. تو انہوں نے کہتا کہ جاؤ تم اس نئے دنیا کے ہوا اور آدم. اب اس کے ساتھ جو چیز وابستہ ہے ہماری, جو میں دیکھ رہا ہوں مختلف, بڑا اچھا ہوا کہ آج کی محفل میں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. ہمارا سائنس سے خوف وابستہ ہے. مطلب ٹی وی آیا, ہم نے کہا نہیں آئے گا, وہ آ کے رہا.
کیبل آئی نہیں آئے گی آ کے رہی, VCR آیا نہیں آیا, میوزیم میں بھی چلا گیا. اچھا جو چیز آتی ہے, موبائل آیا ہم نے کہا جی ہم نے نہیں استعمال کرنا, کر سارے رہے. کم از کم اب آ کے کوئی ایسی صورت ہو کہ یہ جو مذاکرہ ہمارا آج کا ہے کہ ایک نئی چیز آ رہی ہے, اس سے بہت سارے, ایک تو ہمارے پاس موضوعات بھی جدید آئیں گے جو ہم نے بات کرنی. دوسرے نمبر پہ ہم نے چیزوں کو یہ کرنا ہے کہ یہ آنا تو اس نے ہے ہی ہے, اسے ہم نے قبول کیسے کرنا, نہ کہ ہم انکار کرنا شروع ہو جائیں. تو یہ چند ایک میری گزارشات تھی. اور